الحمد لله الذي أحسن العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الظلم ظلمة يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جو مسلمان ہے حضور کا غلام ہے، زبان خاموش نہ رہی. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و سلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم والہ و اعظم شانہ و تمام کا بے حساب ان گنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ کریم سب کی نماز جمعہ مبارک کو اپنی برگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے. آج کا ہمارا موضوع ہے فکر آخرت. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز بھی اپنی امت سے چھپا کے نہیں رکھی. ایک ایک چیز کی حقیقت آپ نے اپنے غلاموں کے سامنے کھول کر بیان فرما دی. فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تین طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ قیامت والے دن وہ ہوں گے جو قبروں سے نکلیں گے تو پیدل چل کے جائیں گے. جی پیدل مارچ اور صراط سے گزریں گے، آگے کر منزل مقصود تک جہاں جانا ہے وہاں جائیں گے. اور فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے قیامت والے دن کے جو سواریوں پر سوار ہو کر چلیں گے. ان کی قبروں کے پاس سواریاں بھیج دی جائیں گی. جو ہی قبروں سے نکلیں گے سواریوں پر بیٹھیں گے، منزل مقصود تک سواریوں کے ذریعے پہنچیں گے. اور فرمایا تیسری قسم کے لوگ قیامت والے دن وہ ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے فرمایا سر کے بل ان کو چلنا.
اب جب سرکار نے 3 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سوار ہوں گے، اور کچھ سر کے بال چل کر میدان محشر میں پہنچیں گے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر وضاحت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن جو پیدل لوگ قبروں سے چل کر میدان محشر میں منزل مقصود میں تک پہنچیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے دنیا کی زندگی میں آئے اور یہاں انہوں نے گناہ زیادہ کیے اور نیکیاں بہت کم کی۔ ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہماری کیفیت تو نہیں ایسی ہو چکی کہ ہم اس جہان کو تو زیادہ وقت دیتے ہیں جس جہان میں ادھر رہنا ہے ادھر نہیں جانا، اور جہاں جا کر واپس نہیں آنا، اس جان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ٹائم نہیں، یہ نہ کہو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نماز پڑھنے کا، ٹائم نہیں ہے تلاوت قرآن کا، ٹائم نہیں ہے آخرت کا، بلکہ یہ فکر کرو کہ تم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے وہ برکت والا ٹائم تم سے سلب کر لیا، لے لیا۔ جی تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ پیدل چلیں گے، دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہوں گے، دنیا میں نیکیاں کم ہوں گی کی ہوں گی اور گناہ زیادہ کی ہوں گی۔ آج ہم غور کریں، 24 گھنٹے ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، اس کی رحمت ہر ایک پر برس رہی ہے۔ یہی دیکھ سانسیں جو ہماری چل رہی ہیں اللہ کی رحمت کی بغیر تو نہیں چل رہی۔ یہ تو اسپتالوں سے جا کے پوچھے نا جن کو مشینیں لگی ہیں۔ جی تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو تیری سانس اندر جاتی ہے باہر جاتی ہے، ایک نہیں 2 شکر کر، 2 شکر کر، اندر بھی چلی گئی پھر باہر بھی آ گئی، 2 شکر تجھ پر واجب۔ جی اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو پیدل چلیں گے قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، لوگوں کے ہاں نیکیوں کی ویلیو کوئی نہیں رہے، گناہ کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لے گی، زیادہ وقت نکالیں۔ دیکھیں اگر آج میچ شروع ہو جائے تو کون ساری ادھر ہے، نماز بھی کی، سب کچھ ہے۔ اور فرمایا کہ جو قیامت والے دن سوار ہو کر آئیں گے، سواریوں پر سوار ہوں گے، اعلیٰ قسم کی سواریوں پر سوار ہوں گے، فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کی زندگی میں تقوی کے ساتھ اپنے دن گزار کے گئے، متقی اور پرہیزگار لوگ۔ جی اللہ اکبر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگار لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو میں ان کی عبادت کو قبول کر لیتا ہوں۔ پرہیزگار مطلب ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز، اس سے پرہیز، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لوگ اس کی بات تو مان لیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے نہیں کھانی، میرے لیے نقصان دہ ہے، یا اس وقت میں نے دوائی نہیں لینی، اس وقت لینی ہے، یہ تو مان لیتے ہیں، لیکن وہ رب اور رب کا محبوب کیا فرما رہا ہے، جنت تمہارے لیے ہے، اس سے بھی بچ جاؤ، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے پرہیز کرو، اس گناہ سے پرہیز کرو، قیامت والے دن میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ فرمایا لوگ اس کی طرف غور کریں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ قیامت والے دن کون ہوں گے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سر کے بل چلیں گے وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت جو کافر ہے، دنیا کی زندگی میں عیش پرستی کی زندگی گزار کے گئے، قیامت والے دن سر کے بل ان کو چل کے میدان محشر میں پہنچنا پڑے گا اور ان کی رسوائی سارے مسلمان دیکھیں۔ جی اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا جو کافر ہوں گے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کافر لوگ اندھیرے اور تاریکیوں میں رہ جائیں گے، کچھ بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، جانا کی طرح ہے، آگے کیا ہے؟ اور فرمایا اس کے برعکس جو مسلمان ہوں گے يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، فرمایا جب وہ چلیں گے آگے بھی روشنیاں پیچھے بھی روشنیاں، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا
نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنا نور ہمارے اوپر مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تیری ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کی زندگی ہے، اس میں جیسے گزر رہی ہے، کوئی غریبوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی غریبوں کا خون چوستا ہے، گزر جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بیج بو گے، ایسا نہیں ہوتا کہ گندم کا بیج کسی نے بویا اور چاول نکلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنا وقت دیں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان نیکیوں کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا میں تو ذرہ بار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو میں اس کو دگنا اجر عطا کرتا ہوں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا جو نیکی ادھر کرے گا قیامت والے دن بہت بڑا میں اس کو اجر و ثواب عطا کروں۔ جی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی ہے، تمہیں پتہ ہے قیامت والے دن مفلس کون ہوگا؟ ایک تو دنیا کی زندگی ہے نا، کوئی محتاج ہو گیا، کوئی فقیر ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن کا غریب اور مفلس اور محتاج کون ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو۔ فرمایا وہ مفلس؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ قابل غور بات ہے، حضور کی ہر حدیث ہر فرمان ہی قابل غور ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں، فرمایا قیامت والے دن کا مفلس وہ ہوگا ان المفلس من امتی متى یأتی یوم القیامت بصیام وزکات وحج۔ قابل غور حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس، قابل غور بات ہے، میرا امتی ہوگا، لیکن قیامت والے دن کیا ہو جائے گا؟ محتاج۔ جی کیا محتاج؟ کیا اس کے پاس نماز نہیں ہوگی، روزے نہیں ہوگی، حج زکات نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، زکات بھی دی ہوگی، لیکن قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو مفلس ہو کر آئے گا، محتاج ہو کر آئے گا۔ صحابہ کرام کہ ساری چیز جب اس کے پاس ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں، پھر قیامت والے دن وہ محتاج اور مفلس؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ دنیا کی زندگی میں اس نے کسی شخص پر ظلم کیا۔ الظلم ظلمۃ یوم القیامہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کوئی دنیا میں ظلم کرے گا نا تو قیامت والے دن روشنیاں اس کے لیے نہیں ہوں، اندھیرا ہوگا، نہ آگے کوئی نظر آئے گا نہ کوئی پیچھے نظر آئے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا کی زندگی اس نے سوچ سمجھ کر نہیں گزاری، جی اس نے ظلم کیا۔ اور سرکار فتاوی شامی کے اندر قابل غور بات، علامہ شامی فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی کے اوپر ظلم کیا، ایک ظلم کیا تو 700 نمازیں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر مظلوم کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائے۔ ذرا غور کریں، ایک دو نمازیں نہیں جی، 5 نمازیں، 10 50 نمازیں نہیں، خاص کر ہمارے وہ بھائی غور کریں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، 10-15 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لا یکمل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، فرمایا ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی مومن ہے اب عمل کرے، اور عمل تب قبول ہے جب اس کا ایمان۔ تو فرمایا قیامت والے دن مفلس کون ہوگا؟ نمازیں بھی ہوں گی، نامہ اعمال، حج بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، لیکن کسی کے اوپر ظلم کیا ہو۔ ایک ظلم کیا ہے دنیا میں، غریب چپ ہو گیا،
سے چلاکی کر لی، فرمایا قیامت والے دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نمازیں نکالو کتنی، ان نمازوں میں سے 700 نمازیں ایک ظلم کی وجہ سے اس کے نام اعمال سے نکال لی جائیں، اور جو مظلوم ہوگا اس کے نام اعمال میں درج کر دیں جی 700 نماز جی۔ تو پھر آپ حساب لگا لیں ہمارا کیا بنے گا قیامت والے دن۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کہ مظلوم کے نام اعمال، اور جو کرتے 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 اس کی جب عبادتیں ختم ہو جائیں گی نا، نمازیں بھی سارے نیک اعمال جب اس کی ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جو مظلوم ہوگا اس کے گناہوں کا بوجھ ظالم کے کندھوں پر ڈال دیا جائے، اور فرمایا جب اس کے گناہوں کا بوجھ ظالم کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا تو یوں وہ پھر واصل جہنم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت سوچ سمجھ کر فکر آخرت کے ساتھ گزارنے والی زندگی ہے۔ شریعت سے ہٹ گئے، اپنی خواہش کے پیروکار ہو گئے، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ اپنے نفس کو اگر روکا خواہش سے عبادت کی طرف، اس کو راغب کیا، فرمایا پھر تو جنت ہے۔ رب کا خوف پیدا کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر تو فرمایا ایک نہیں دو جنتیں۔ لیکن اگر خواہش کی پیروی کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو فرمایا پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جابر ظالم آئے جی، وقت کی قلت ہے، پوری تاریخ جو ہے وہ سنائی نہیں جا سکتی، لیکن قرآن مجید سے ایک واقعہ سورہ فجر سے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تو ہر ٹائم تمہارے گھاٹ اور تاک میں رہتا ہوں کہ میرا کون سا بندہ کون سی نیکی کرے کہ میں اسے قیامت اور دن جنت عطا کروں۔ میں تو ہر ٹائم تمہاری تاک میں رہتا ہوں، تمہارے گھاٹ میں رہتا ہوں کہ کون میرا بندہ نیکی کرے، میں قیامت والے دن اس کی جنت میں جانے کا ذریعہ اس کو بنا جی۔ بہت بڑا ظالم قوم عاد کا، آپ کو پتہ عاد بن عاص ایک بہت بڑی قوم گزری ہے عرب ممالک میں، اور عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک شداد اور ایک شدید۔ جو اس کا بیٹا شدید تھا وہ تو بہت پہلے مر گیا، جو اس کا بیٹا شداد تھا اس کی حکومت تھی، وہ حکمران تھا اور بہت ظالم تھا، لیکن لوگ اس کے ظلم سے سر جھکا لیتے تھے۔ بڑا وہ ادھر ادھر جاتا تو نوکر چاکر اس کے ساتھ جی۔ اسلام ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، باقی دولت اس کے پاس دنیا کی بڑی تھی، تو حکمران تھا، جاہ و جلال تھی، حشمت تھی۔ اب وہ جو دولت ہے نا اس کی، کئی دولت تو حضرت عثمان غنی جیسی دولت ہوتی ہے جو بندے کو جنتی بنا دیتی ہے، اور کچھ دولتیں ایسی ہوتی ہیں فرعون، قارون، حامان والی، زمین میں دھنس دیتی ہیں یا خدائی دعوے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی جی، اصل دولت تو وہی ہے نا، دولت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دولت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دولت کا آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دولت کا آپ کو پتہ ہے نا، ان کی دولت کی یہ کیفیت تھی کہ فرشتے ایک دفعہ آزمائش بن کے آئے کہ ابراہیم ہمیں اللہ کا ذکر سناؤ، کہا ذکر سناتا ہوں لیکن ایسے نہیں، بکریوں کا آدھا ریوڑ دینا پڑے گا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر سنایا، آدھا ریوڑ بکریوں کو قربان، فرشتوں کو لطف آیا تھا، پھر دوبارہ سنایا، کہا آدھا ریوڑ باقی بھی دینا پڑے گا، کہا ٹھیک ہے، وہ بھی جی۔ اس طریقے سے اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو شداد نے نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان تو تھا نہیں، ظالم تھا، حکمران تھا، دولت بڑی تھی۔ یہ قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کے انصار میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، تفسیر کبیر سے اور تفسیر روح البیان سے۔
تو قرآن کہتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کا کیا انجام ہونے کی ہے۔ ارم ذات العماد، ان کے شہر کا نام ارم تھا اور وہ بڑے بڑے قد والے تھے، بہت لمبے ان کے قد تھے۔ اب اس نے کہا کہ حکومت میری ہے، جدھر میں جاتا ہوں ہر بندہ میری بات مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس نے کہا کہ اگر یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جنت بنائی ہے، جو دنیا میں نیک کام کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، من بنا للہ بیتا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کو گھر دے دے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تو نعوذ باللہ اس نے آگے سے کہا کہ پھر میں بھی نعوذ باللہ دنیا میں جنت بنا سکتا۔ دولت کے گھمنڈ پر کتنا بڑا اس نے کفری دعویٰ رب کے مقابلے میں کیا۔ رب کے مقابلے میں جو بھی آیا یا رب کی شریعت سے معروف کے شریعت سے جس نے بھی ٹکر لیا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنے گھمنڈ میں کہا چلو اب تم ایک بات کا انتخاب کرو نا جہاں میں نے جنت بنانی ہے۔ جی کتنا عرصہ، کتنے سال کارندے گھومتے رہے، کارندے بھی ایک دو نہیں، اس نے 300 کاریگر اکٹھے کیے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی خدمت گزار ساتھ تیار کیے۔ کہا جگہ تلاش کرو، زرخیز زمین تلاش کرو، جہاں ہر پودا اگائے، جہاں ہر نعمت جو ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہو۔ تلاش کرتے کرتے جگہ مل گئی، اس نے کہا شروع کرو۔ 300 سال تک شداد نے وہ باغ بنایا ہے، 300 سال کا عرصہ، کہنے کو تو ایک سیکنڈ لگتا ہے، 300 سال تک وہ بنتا رہا۔ کیا تھا اس میں جو پودے تھے نا، جتنے اس میں ٹریز تھے، درخت تھے، وہ اس طرح کی ان کی کیفیت تھی کہ ان کی جو بالکل تنا تھا وہ چاندی کا تھا، ان کی شاخیں سونے کی تھی اور ان کے اوپر کستوری کو چھڑکا دیتا، اتنی خوشبودار۔ جی یہ سارا کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے کہا دنیا بھر کا جو سونا ہے نا مرد عورتوں سے اکٹھا کرو۔ اپنے عاملے کو اس نے حکم دے دیا، وہ جتنے کارندے تھے سارے مردوں سے عورتوں سے سونا اکٹھا کیا، حتیٰ کہ ایک یتیم بچہ تھا اس کے گلے میں ہار تھا، ضربت ہوگی کھینچ کر اتار لیا۔ یوں سونا اکٹھا کیا اور نیچے جو پتھر لگائے سفید یاقوت کے خوبصورت، جی ہر طرح کی خوشبوئیں چھڑکی، سارا کچھ۔ اب 300 سال میں جب وہ تیار ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جنت تو میں نے بنا لی، جاؤں میں اب دیکھوں۔ وہ بڑے جاؤ جلال کے ساتھ نوکر چاکر اس کے چلے، وہ اپنی شاہی محل سے باہر نکلا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دے دیا، جبریل یہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ اس باغ میں نہ پہنچے اور پہلے ہی اس کا کام تمام ہو جائے۔ جبریل امین گئے، اس کے پاس پہنچے، زور کی ایک چیخ لگائی جبریل امین نے، بس دوسری اس کی آواز ہی نہیں نکلی، وہاں ہی مر جی وہاں ہی مر گیا۔ وہ سارا باغ اور وہ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وہ بدبختی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر جب وہ مر گیا، اس کے بیٹے نے اس کی قبر کے اوپر نہ ایک کتبہ لگایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے جس سے تو نے پیار کیا تھا، آج وہ کہاں ہے تیرا باغ جس کو تو کہتا تھا کہ میں مسلمان اللہ کے مقابلے میں جنت بنا سکتا ہوں، آج تو وہ ادھر ہی۔ انما الدنیا فناء لیس بالدنیا ثبوت، انما الدنیا وما فیہا کنص العنکبوت، فرمایا یہ دنیا فانی ہے، اس کو جو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو نا کہ یہ باقی ہے، کیا باقی ہے؟ کچھ بھی۔ پنجارو جا رہی ہے شیخو پورا، پوری فیملی ہے، بیوی بھی بچے بھی، چودھری صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آگے یکدم بیچ میں گاڑی آ گئی، دونوں ٹکرائیں، وہ بھی تباہ یہ بھی تباہ۔ جی لاکھوں کروڑوں کی سامان ایک منٹ میں فنا ہو گیا، کیوں؟ اللہ کی راہ میں وہ نہیں لگایا، اس کا حق نہیں ادا کیا، تو پھر اللہ رب العزت دکھاتا ہے۔ جی الحمدللہ آپ کو ہم سب کو آج خوشی ہو رہی ہے کہ یہ تو خوش وقت لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ چنتا ہے، ویسے تو علاقے بڑے بڑے علاقے ہیں، کتنی فیکٹریاں ہیں ان کا،